يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگیزت تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کے حکم پر نہ صرف کائنات کے موسم تبدیل ہوتے ہیں بلکہ دلوں کے موسم بھی اسی کی انگلیوں پر مچلتے ہیں. وہ جیسے چاہتا ہے موسموں کو پھیرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے لوگوں کے مابین دلوں کو بھی پھیرتا ہے، اور وہ جس طرف چاہے اپنے حکم سے کائنات کے انسانوں کے دلوں کو بھی موڑ دیتا ہے. اسی خالق و مالک سے یہ درخواست کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ہمیشہ اسلام پر ثبات عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. فتنوں کے اس خوفناک دور میں ہمیں ہماری نسلوں کو مبارک لوگوں کی شامل اور شمار فرما دیں. درود و سلام
امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی بات شروع کرو گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گزارشہ عرض کر رہے ہیں، اسی میں ایک پہلو یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس لیے ہے بالتکرار بالاصرار کہ اس قدر صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی رواج پا چکی ہے کہ وہ دوسروں سے ہوتی ہوتی اب اس طبقے میں بھی داخل ہو چکی ہے جس کا شمار ہمیشہ محبان صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اس فتنے سے محفوظ کر دے۔ ہم وقت اگر آپ کسی طبقے کو چھوٹا کرنے میں لگ جائیں اور ان کی خطاؤں کو تلاش کرنے میں ہر وقت اپنے آپ کو مصروف عمل کر دیں تو لامحالہ اس طبقے کی عظمت آپ کے دل سے نکل جائے۔ اس کا جواب اور رد عمل کیا ہے کہ ہم اس طبقے کی اہمیت کو، اس کی حیثیت کو اور اس کی عظمت کو آپ کے دل میں واپس اسی طرح دین پر بھی شک اور دین پر بھی سوال کھڑا اللہ یتم نورہ، اللہ یقیناً اس نور کو مکمل کر دے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اور اس نور کو عام اور تمام کرنے کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اسلام نور ہے، اسلام یہ نور اللہ نے آپ پر محمد رسول اللہ پہ اتارا، یہ روشنی، یہ ہدایت، یہ اجالا اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا، اور اللہ کے نبی یہ کس کو دے کر گئے؟ بولیے بولیے، جب میں کہوں ویسے آپ نہیں بول سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کلام نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم کہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا، اور یہ بولنا آپ کے جمعہ اور خطبہ کو خراب نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کس کو دے کر گئے ہیں؟ اس نور کے وارث، محافظ، اس کے امین کون بنائے گئے ہیں؟ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کی قریب تعداد ہے جب اللہ کے نبی اسلام نے عمومی بات ارشاد فرما دی، اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم شاہد اور گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، آپ نے نصیحت تمام کر دی، پیغام رسالت پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ امانت کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام، اور آپ انہیں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی اگر مجھ سے سنتے ہو تو اس کو آگے پہنچا دینا۔ آپ ان کی ذمہ داری لگا رہے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تم جو موجود ہو تم ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ وہاں موجود کون نہیں تھا؟ نہ تابعین موجود تھے، نہ تبع تابعین موجود تھے، نہ ائمہ محدثین موجود تھے، نہ عامت المسلمین موجود تھے۔ آج تک کا سارا انہوں نے انگوٹھی کیسی پہنی تھی آپ کو یاد نہیں ہوگا، بتانے دکھانے کے باوجود بھی اگلے مہینے آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنے والے، نقل کرنے والے، حفظ کرنے والے، اب وہ سرگوشی بھی امت تک پہنچی ہے، سرگوشی بھی۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دیگر صحابہ کے ساتھ جو باتیں کی وہ چھوڑیے، آپ نے اپنی بیٹی کے کان میں جو کچھ کہا آج امت اس کو بھی جانتی ہے۔ آپ کے گھر میں جو بات ہوئی، آپ بیویوں کے ساتھ کس طرح سے غسل کرتے تھے، ایک ہی برتن میں کیسے غسل ہوتا تھا، یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی کے وہ گوشے، وہ پہلو جو عام آدمی اپنے گھر کی زندگی اور باتیں چھپاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی وہ باتیں آپ تک عام ہوئی، آپ تک پہنچی۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے آپ کے گھر کی زندگی، آپ کے بستر کی زندگی بھی پہنچا دی، اور پہنچانے والوں نے 1 لاکھ 60,000 سے زیادہ صحابہ کرام، 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 1 لاکھ 60,000
میں جو بات کر رہا ہوں کہ صرف بات نہیں پہنچائی، نبی علیہ السلام کی کیفیات بھی پہنچائی، آپ کا لباس بھی پہنچایا، آپ کے طور اطوار کو بھی پہنچایا، آپ کس دن کون سی بات کہنے سے پہلے کس چال کے ساتھ مسجد میں آئے یہ چال بھی پہنچائی۔ کسی روز اللہ کے رسول تیز قدموں سے آئے تو صحابی نے بات پہنچانے سے پہلے آپ کے قدموں کی تیزی کو بیان کیا ہے۔ کسی روز آپ غصے سے آئے تو صحابی نے بات بھی پہنچائی اور آپ کے غصے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کسی روز آپ کے چہرے پر رنگ گزرا، وہ رنگ تعصب کا تھا، پریشانی کا تھا، غصے کا تھا، صحابی نے آپ کے بدلتے ہوئے تیور، آپ کے بدلتے ہوئے چہرے کے رنگ بھی بیان فرمائے۔ اس قدر احتیاط کے ساتھ اور اس قدر احتیاط کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے، نبی مسکرائے تو مسکراہٹ پہنچائی، کھلکھلائے تو کھلکھلاہٹ پہنچائی۔ آپ کا کہنا تو کبھی ہوا نہیں، لیکن کبھی آپ کھلکھلا کر اس قدر ہنس لیے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی۔ صحابی بات بھی بیان کرتا ہے اور آپ کی مبارک داڑھوں کے چمکنے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس قدر آپ کی بات ہی نہیں، آپ کے طور اطوار ہی نہیں، اس قدر حفاظت کے ساتھ نبی کس دن کس رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے تھے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن کس لباس میں تھے، کس طرح کے اونٹ پر تھے، اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے کجاوا کس طرح کا تھا، اور اس پر بیٹھے ہوئے آپ کا جبوبہ، آپ کی ابا کس طرح کی تھی، آپ کے سر پہ چادر جو پگڑی ہے وہ کس طرح کی تھی، آپ کا سر کتنا جھکا ہوا تھا، آپ کن الفاظ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ایسی زندگی کی تصویر کشی ہے کہ ایک ایک حرف آپ تک پہنچا ہے۔ کون ہے پہنچانے والا؟ کیا خیال ہے جب کوئی کہے کہ انہوں نے پورا نہیں پہنچایا تو اس کی بات میں کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ جب کوئی دھوکہ دے کہ انہوں نے پورا نہیں مانا، جہاں حالت یہ ہے، عام حالت تو عام حالت ہے، اگر نبی کسی بات کی خواہش ہی کر دیں، آپ نے صرف ارادہ کیا ہو، کسی بات کو چاہا ہو، مثلا ایک صحابی ہیں اور ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لولا ان اشق علی المؤمنین او علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اگر یہ مجھے تم پر مشقت نہ لگتی، مجھے اس کا احساس نہ ہوتا کہ یہ میں حکم دوں تو تم پر مشقت آ پڑے گی، تو میں حکم دیتا لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ کہ تم ہر نماز میں کیا کرو، کیا کرو، کر لیا کرو۔ اب جس نے یہ بات سنی ہے وہ اپنے نبی کی بات کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور نبی کی عادت، آپ کی اپنی زندگی، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی گھر میں بھی آتے تو یا مسواک کر کے آتے یا گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتے۔ اب اس میں بڑا لطیف سا ایک پیرایا بھی ہے، او سگریٹ نوشو، او باہر سے کھانے کھا کر آنے والوں، تمہارے منہ کی اسمیل جب تمہاری اہلیہ سونگتی ہے تو تم سے دور ہونے کو جی چاہتا ہے اس کا۔ نبی تو پاک باز تھے، پاکیزہ تھے، نبی کا چہرہ تو، نبی کا دہن، نبی کا لعاب خوشبودار ہے، شفا یاب ہے، شفا والا ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے گھر آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ مسواک کر کے آتے ہیں، اور اللہ کے گھر آتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ اور جب بھی آتے ہیں، اب جس صحابی نے یہ بات سنی اس کے بارے میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ
اس قدر اہتمام کرتے مسواک کا، اس قدر اہتمام کرتے جیسے کاتب نے اپنے قلم کو اپنے کان پہ رکھا ہوتا ہے، ایسے صحابی نے مسواک کو اپنے کان پہ رکھا ہوتا ہے۔ نبی کی ایک عادت ہے، اس کو تم تک پہنچایا ہے کس انداز سے؟ خواہش کا احترام کہ اللہ کے نبی نے حکم تو نہیں دیا، خواہش کہا کہ اگر تم پر مشقت نہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے میں یہ کر دوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کتنے بڑے صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کا خواب سن کر فرمایا تھا، اب ان کی بہن سیدہ حفصہ سے کہ تمہارا بھائی بڑا دیندار ہے، اس کو کہو رات کی نماز شروع کیا کرے، جس کی دینداری کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایک ہی دروازے سے یا دو دروازوں سے یا مختلف دروازوں سے لوگ آتے تھے، داخل ہوتے تھے، خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ملے جلے ہوئے آتے ہیں، جب ایک ہی ہال میں یا ایک ہی جگہ پر نماز پڑھی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے تک تو مسجد کا ایک ہی ہال تھا یا ایک ہی وہ سارا میدان تھا، داخل ہونے والے مرد اور خواتین مل کر آتے ہیں اس دروازے سے اس دروازے سے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صرف خواہش کی، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں یہ دروازہ، ایک دروازے کی طرف اشارہ فرمایا، میں یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دوں۔ آج مخصوص ہے نا دروازے، حرمین شریفین میں دونوں جگہ پہ عورتوں کے دروازے مخصوص ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی نے یہ خواہش کی، اس وقت عملاً ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ نے حکم نہیں دیا کہ آج کے بعد اس سے کوئی مرد داخل نہ ہو، لیکن جس نے سنا ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ساری زندگی اس دروازے سے نہیں گزرتے، اور کہتے ہیں میں اس لیے نہیں گزرتا کہ اللہ کے نبی نے خواہش کی تھی کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہو صحابہ؟ ان کے بارے طرح طرح کی زبان درازی کرنے والے، ان کی خامیوں کو چننے والے، جن خامیوں پر جن خطاؤں پر رب یہ کہہ چکا ہو کہ میں نے ان کو یقیناً معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ وہ کہتا ہے اے میرے نبی تم بھی میں اپنے صحابہ کے لیے مجھ سے استغفار کرو۔ اللہ خود کہتا ہے کہ نبی تم ان کے لیے میرے سے معافی مانگو، مجھ سے استغفار کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کی دعا ان کو حاصل ہوگی۔ ان صحابہ کے لیے آج آپ کے دل میں میل آ جاتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں، نوجوان کہتا ہے جی دیکھیں کیا کریں، احادیث کی کتب کے اندر ان کی خطائیں موجود ہیں۔ تمہیں احادیث کی کتب میں ان کی خطائیں ہی نظر آتی ہیں، تمہیں ان کی اطاعت دکھائی نہیں دیتی، تمہیں ان کی محبت دکھائی نہیں دیتی، تمہیں ان کی جانثاری دکھائی نہیں دیتی، تمہیں ان کی قربانیاں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ تم خطائیں پڑھنے اور ڈھونڈنے ہی جاتے ہو۔ جو آدمی جو تلاش کرتا ہے وہی ملتا ہے۔ اگر آپ صحابہ کی عبادت پڑھنے جائیں، کیوں بھائی؟ اگر آپ صحابہ کی محبت دیکھنے جائیں، اگر آپ صحابہ کا بیان دیکھنے جائیں، دین سمجھنے جائیں صحابہ سے، تو آپ کو دکھائی دے گا، آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ جنگ میں کھڑے تھے اکیلے محاذ پر، دو ایک پہرہ داری کر رہے تھے، ایک نماز پڑھ رہا تھا، ایک سو رہا تھا۔ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو تیر لگتا ہے، وہ پھر بھی نماز پڑھے جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی نماز مکمل ہوتی وہ اپنے بھائی کو جگاتا ہے کہ مجھے تیر لگ گیا ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تمہیں صحابہ کی محبت نماز کے اندر، ان کی محبت رغبت ان کی جہاد کے اندر یہ دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ تم یہ سیکھنے آتے ہی نہیں ہو، تم ڈھونڈنے آتے ہو کہ کہاں ان سے خطا ہوئی۔ جن خطاؤں پر رب کہہ چکا کہ میں ان کو معاف کر چکا، جن خطاؤں پہ، اور ان کی خطائیں اتنی بڑی خطا تھی کہ جس کو انجام دینے کے بعد وہ نبی پاک کے پاس آیا
ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کی بات کو سن کر اس کو لوٹا دیا، اس کو جواب نہیں دیا۔ وہ چوتھی مرتبہ آ کے کہتا ہے آپ کیوں نہیں میرا فیصلہ کر دیتے؟ میرا دل بے چین ہے اس گناہ کی وجہ سے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اسلام نے اس صحابی سے کہا اٹھو دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی رکھی، یعنی نہیں نشے میں تو نہیں ہے۔ صحابی منہ سونکھ کے کہتا ہے نشے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے؟ کہا مجنون بھی نہیں ہے۔ اب وہ خود کہتا اللہ کے رسول نہ میں مجنون ہوں نہ میں نشے میں ہوں، مجھے تو اپنی اس غلطی کی وجہ سے چین نہیں مل رہا جو میں کر چکا، میں زنا کر چکا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ جانتا تھا پاک کرنے کے مطالبے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ پتھروں سے مار دیا جاؤں گا۔ اس کو جب آپ نے اس سزا سے گزارا تو خون کے چھینٹے، ایک روایت یا وہ اس عورت کے حوالے سے یا بعض لوگوں نے مسجد میں کہا تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ تو مارا گیا، یہ تو مائز تو ہلاک ہو گیا، اس نے اپنے گناہوں کو خود ہی بیان کر کے ایک سزا لے لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے اور دیکھیے حدیث کو، حدیث کی کتاب، اللہ کے رسول گھر سے نکلے ہیں تیز قدموں سے، لوگوں کے پاس آئے ہیں اور یقیناً وحی کا پیغام لائے ہیں اور آپ کی کہتے ہیں استغفروا لماعز بن مالک، ارے ماعز بن مالک پر تبصرے کرنے والوں، وہ صحابہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے اندر ایک بار انہوں نے خود اس کو پتھر مارے ہیں، اس کو اسی طرح سے موت آئی ہے، اس کو دفن کیا ہے، اس پر تبصرے صحابہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا اس پر تبصرہ مت کرو، استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو استغفار کرو۔ اور ساتھ فرمایا سنو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب معاف ہو جائیں۔ صحابہ کو صحابہ پر اتنے سنگین جرم پر بھی تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم آئے روز صحابہ پر بھونکتے ہو، آئے روز صحابہ پر سوال اٹھاتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انہی کے ساتھ ملوث ہونے والی وہ غامدیہ عورت، وہ بار بار وہ بھی نبی پاک کے پاس آتی رہی اور آخرکار اس نے کہا لگتا آپ مجھے مائز کی طرح میری بات نہیں سنیں گے۔ مائز کا نام سن کر آپ نے اس کی بات سنی، پھر اس کو بچہ جننے تک کا وقت دیا، بچہ جنا ہے، آئی ہے صدا کے لیے، اللہ کے نبی نے پھر واپس بھیجی، کہا جاؤ چلی جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے والا کھانا کھانا والا ہو جائے پھر آنا۔ اس کا بھی کمال دیکھو، اس کی مغفرت کی خواہش کہ وہ روٹی کھانے کے لائق بچے کو اپنی ٹانگ کے ساتھ کھڑا کر کے نبی کی عدالت میں لائی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور آقا سے کہتی آقا دیکھ لیجیے اب یہ بچہ دودھ کا محتاج نہیں، اب یہ اپنے ہاتھ سے روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ اور اس پر بھی حکم جاری ہوا۔ سیدنا خالد بن ولید پتھر مارتے ہوئے خون کے چھینٹے ان پر پڑے تو کچھ سچ بات اس عورت کے بارے میں کہی، یہ صحابیہ ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خالد اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس کو زنا کی سزا مل رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے اس کے بارے کچھ نہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ٹیکس خور ظالم حکمرانوں پر بھی اس کو تقسیم کیا جائے سب معاف کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے اس بات کے بعد میں نے جان بوجھ کر آپ کو یہ دو مثالیں دی ہیں کہ صحابہ کو صحابہ کی خطا پر تبصرے کا حق نہیں دیا اللہ کے نبی نے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتے لاتے؟ جب صحابہ میں سیاسی اختلاف ہوا کون کس طرف کھڑا ہوا تم اس پر حق کے فیصلے کرتے؟ آپ اس لیے کیونکہ آپ تلاش کیے کر رہے ہیں، آپ نے ان کو تلاش کیا ہوتا، آپ نے کبھی ان کی ان باتوں پہ غور کیا ہوتا؟
وہ نبی کے پیچھے نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، وہ نبی کے ساتھ جہاد کیسے کرتے تھے، وہ نبی کے حکم پر مال کیسے قربان کرتے تھے، وہ نبی کے حکم پر اپنی جانیں کیسے وار دیتے تھے۔ کبھی تمہارا مطالعہ اگر شوق تمہیں یہ پڑھنا نصیب ہوتا تو تم دیکھتے۔ صحابی کہتا ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ مسجد میں کھڑے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ رات کی نماز پڑھ رہے تھے یعنی تہجد ادا کر رہے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا، پیارے مصطفیٰ کی آواز اور بلند ہوئی، آپ نے قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، نبی قرآن پڑھ رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ سن رہا ہوں، وہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب 100 آیتیں پڑھی تو مجھے لگا کہ آپ رکوع میں جائیں گے، مگر آپ رکے نہیں، آپ نے پوری بقرہ پڑھ لی ہے، میں سوچا اب بقرہ مکمل کرنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، صحابی بیان کر رہا ہے، آپ نے آل عمران چھوڑ کر النساء شروع کر دی، آپ نے النساء مکمل کی، میں نے سوچا آپ رکوع میں جائیں گے، آپ پھر بھی رکوع میں نہیں گئے، آپ نے آل عمران شروع کر دی، آل عمران مکمل ہوئی، یہ 5 سپارے صحابی نے ساتھ سنے اور آپ کے ساتھ رکوع کیا۔ کہتے ہیں اتنا ہی لمبا رکوع نبی کا جتنی لمبی آپ کی قرات تھی، اتنا ہی لمبا سجدہ آپ کا جتنا لمبی آپ کی قرات تھی، گویا اس طرح سے نماز مکمل کی۔ بیان کون کرتا ہے؟ تم نے یہ کبھی پڑھا نہیں، تم کبھی اس شوق سے صحابہ کی طرف آئے نہیں، تم بس خامیاں تلاش کرنے جاتے ہو، تم صرف غلطیاں تلاش کرنے جاتے ہو، جن غلطیوں پر ان کی معافی ہو چکی ان کے لیے رب رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر چکا، ان غلطیوں کو تلاش کرنے جاتے ہو۔ تم کبھی ان کی عبادت کی طرف، ان کی ریاستوں، ان کی قربانیوں کی طرف، وہ کیسے غیرت و حمیت والے تھے۔ اللہ اکبر، سنیے، حضرت نافع کہتے ہیں ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، کہو رضی اللہ تعالی، اور آ کے کہا اے صحابی رسول، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ اب کسی کا سلام تو پہنچایا جا سکتا ہے نا بھائی، اور جب سلام پہنچایا جاتا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ علیک وعلیہ السلام، لیکن یہ نہیں کہا تم جس کا سلام مجھ کو دیتے ہو میں نے سنا ہے وہ بدعت ایجاد کر چکا ہے، بدعتی ہے، نبی کے دین میں نئے کام کا اضافہ کرنے والا ہے۔ تم جب جاؤ تو اسے بتانا میں نے نہ تمہارا سلام کو قبول کیا نہ میرا سلام تم اسے دینا۔ کیوں؟ بدعتی کو جو سلام کرنے تک کے روادار نہیں، سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، بدعتی، دین کی غیرت ان کے اندر اس قدر زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کوفہ کی مسجد کے اندر بعض لوگ بلند ذکر کرتے ہیں، آئے، ڈانٹا، انہوں نے کہا ہم ذکر ہی کر رہے تھے، مل کر سارے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ۔ کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں بھی ہونے شروع ہو گئے نا، ہمارے ہی جلسوں میں، ہمارے ہی اسٹیجوں پر، ہمارے ہی مولوی، ہمارے ہی عوام وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دو، فلاں کر دو، نعت خواں کہہ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ پڑھ دو، سارے مل کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کا صحابی غیرت والا ڈانٹا اور کہا ابھی تو نبی کے برتن بھی اسی طرح سے موجود ہیں، خراب نہیں ہوئے، نبی کے کپڑے موجود، یعنی اشارہ یہ تھا یہ دین تو نبی کے کپڑے ختم ہونے کے بعد، نبی کے برتن ختم ہونے کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا، ابھی تو نبی کے کپڑے، نبی کی زندگی کی چیزیں موجود ہیں، ہم موجود ہیں، ہمیں تعلیم دی ہے، تم کون ہوتے ہو یہ سلسلہ شروع کرنے والے؟ حتیٰ کہ انہیں ڈانٹتے رہے کہتے رہے، وہ مسجد سے نکل گئے، تب تک ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا، اور ہمارا ایک
اور مولوی اللہ کرے اس کو اللہ ہدایت ہی دے دے، بس روز کوئی نیا شگوفہ چھوڑ دیتا ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے، کسی ٹی وی چینل پہ ایک بدعتی اینکر کے ساتھ، ایک بدبخت کے ساتھ، اور آپ کو بتاؤں ہمیں بھی آفر ہوئی تھی جب یہ 24 چینل پہ تھا، یہ جسٹس، یہ اب جو 92 نیوز پہ بیٹھتا ہے، آفر آئی مجھے. میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ہمارے ایک دوست سے، کیوں؟ میں نے کہا یہ شخص غالی بدعتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر دین بیان نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ بیٹھا اور فرمایا کہ میں نجی مجلسوں میں علماء سے یہ کہتا ہوں، اور توحید بیان کرتے کرتے تم رسول اللہ کی توہین نہ کر دینا. اللہ اکبر. وہ کون سی توحید ہے جو بیان کرتے رسول اللہ کی توہین ہو سکتی؟ اور بدبختوں، نبی کی شان بڑھا کر توحید پر حملے کیے جاتے ہیں. یہ آج تک ہم نے نہیں سنا. یہ صرف بدعتیوں کا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ توحید بیان کرنے سے رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے. صحابہ غیرت والے بدعتی کا سلام، اس کا جواب دینے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. تمہیں کبھی صحابہ کی یہ صفت نظر نہیں آئی؟ سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، کس قدر شوق رکھتے تھے، نبی کا فرمان سن کر اپنے فیصلے کیسے ختم کر لیتے تھے. بڑی معروف روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. کہہ دو پھر سے کہو. حضرت معاویہ کا کسی رومی حاکم کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا. جب یہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب پہنچا، آخری چند دن رہتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دشمنوں کے خلاف بڑے سخت تھے، رومیوں پر ان کی ہیبت، لہذا ارادہ کیا کہ معاہدہ تو ختم ہونے والا ہے، تو خفیہ لشکر کشی کرتے ہیں اور عین ان کے شہر پر جا بیٹھتے ہیں. معاہدہ ختم ہوتے ہی اگلے دن حملہ کر دیں گے. اب یہ ایک جنگی چال تھی. چل پڑے لشکر لے کر، اور جب لشکر ابھی درمیان میں ہے تو دیکھا دور سے ایک شخص بڑا تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے، تکبیر کا آوازہ بلند کرتے ہوئے لشکر کو روکنے کے لیے سامنے آ رہا ہے. رکے، دیکھا یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہے نبی پاک کا علیہ الصلوۃ والسلام کا، عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا رکو، کہاں جاتے ہو؟ بتایا کہ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا معاہدہ ختم ہونے والا ہے. کہا پھر واپس لوٹ جاؤ، میرے رسول نے یہ فرما دیا کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا. اگر تم نے معاہدہ توڑنا ہے، اعلانیہ معاہدہ توڑو، ان کو خبر کرو، اس کے بعد حملہ کر لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دھوکے میں رہیں. دشمن کافر، اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کا احترام بھی رسول اللہ نے سکھایا ہے. تم کون ہوتے ہو لشکر کشی کرنے والے؟ تم کہہ کے دیکھو نا اپنے حکمرانوں سے جو سوئے ہوئے ہیں، جن کی موجودگی میں، جن کے اداروں کی موجودگی میں پاکستان کے اندر ریلیجیس پورنوگرافی بنتی ہے، ننگی فلمیں پاکستان کے اندر مذہبی نام رکھ کے بنائی جا رہی ہیں. یہاں ڈارک ویجز، ڈارک ویب اربوں روپیہ تقسیم کرتی ہیں، اور ایمان مزاری کا گینگ اس کو بچانے کے لیے جھوٹے کیسوں کا ذکر کرتے ہوئے عدالت میں جا کے اپنے ایک من پسند جج سے فیصلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. قوم بھی سوئی ہے، حکمران بھی سوئے ہوئے. تمہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بدبخت عائشہ بنتی ہے، کوئی بدبخت محمد کا کردار ادا کرتے ہوئے ننگی فلم بناتا ہے، کوئی مسجد میں جا کر قرآن پر اپنی گندی غلیظ غلاظت دکھاتا ہے. اور جب ان پہ مقدمے ہوئے تو ان کے مذہبی آقا، ان کے مغربی آقا آ گئے
ان کو بچانے کے لیے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، دیکھو بچہ ہے، اس کو تو کسی نے پھنسایا تھا، کسی لڑکی نے اس کو اپنے دام میں پھنسایا تھا، وہ جھوٹا مقدمہ ہے، یہ تو قصورواری نہیں ہے۔ تمہیں سنا نہیں سکتے جو ہم دیکھتے ہیں، تمہیں بتا نہیں سکتے جو ہم سنتے ہیں۔ تم پڑے ہو صحابہ کے پیچھے، اپنی فکر کرو۔ صحابہ تو اتنے غیرت والے ہیں، وہ تو حیا والے، مرشد کے ایسے ماننے والے ہیں کہ چند دن مجلس میں بیٹھنے والا کہتا ہے آقا مدینے والوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ان کی کمزوری، ان کی غربت۔ یہ مالدار لوگ تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، یہاں مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں اسلام لانے سے پہلے چور ہوں، بڑا مشہور، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان کا چھوڑا ہوا مال جو یہ مکہ میں چھوڑا ہے میں چوری کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری شریعت میں چوری کیوں بھائی؟ تو شریعت ماننے والے سارے چور ہوتے جائیں کیوں بھائی؟ اور رشوت خورو، کرپشن کے پیسے پر پلنے والوں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور حرام بھی کھاتے ہو، کس منہ سے اس کے سامنے کھڑے ہو؟ جس نے کبھی شک والا لقمہ بھی نہیں اٹھایا تھا اس کے ماننے والے ہو۔ وہ کہتے ہیں میں چوری کر کے لیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ کچھ دیر گزری تو آپ نے فرمایا سنو، تم نے کہا کہ تم چور بڑے اچھے ہو، کفل توڑنے، تالے توڑنے، چیزیں نکالنے کے ماہر ہو۔ جی جی اللہ کے رسول۔ فرمایا جاؤ میں تمہیں ایک ایسی چوری کی ذمہ داری دیتا ہوں، چوری کا مال مدینے کی حدود میں داخل کرو، جنت کی بشارت لے لو۔ وہ خوش ہو گیا کہ شاید مجھے اپنا فن دکھانے کا موقع ملا۔ کہا جاؤ مکہ کے اندر، وہاں جو مظلوم قیدی ہیں ان قیدیوں کو چھڑا چھڑا کے تم لے آؤ، مدینے میں مال داخل کر دو، جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ جاتا ہے، ایک کو نکالا، دو کو نکالا، چار کو نکالا، اتنا ماہر، وہ پہلے سے سخت پیرے بٹھاتے ہیں، پہلے سے زیادہ کفر لگاتے ہیں، ان کے بیچوں بیچ بندہ نکالنا آتا ہے۔ ہوتے ہیں نا ماہر، یہ آپ کے سیاستدان بھی بڑے ماہر ہیں، یہ آپ کے پولیس والے، آپ کے اداروں والے بڑے بڑے ماہر ہیں، ایسی ایسی چوری کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماہر مکہ کے اندر دھوم پڑ گئی، کون ہمارے قیدیوں کو چھڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک رات میں اپنی طاقت پہ، اپنے کسی ہدف پہ، تو اس زمانے کی حسن کی پرکالا انار نامی خاتون جس کا حسن چار طرف مشہور تھا، وہ کبھی اس چور پہ بڑی عاشق تھی، فریفتہ تھی، اس کے بھی اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ آج اس نے رات کی تاریکی میں بھی اس کو پہچان لیا۔ کہا مرثد تم کہاں غائب تھے؟ اب مرثد اس کی طرف دیکھتا نہیں، جان چھڑا رہا ہے اور وہ دعوت گناہ دے رہی۔ چلو آؤ آج پھر پرانا وقت یاد کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں۔ اب مرثد آنکھ نہیں اٹھا رہا۔ مرثد کیا ہوا؟ اور میں یہاں خطیبانہ رعایت سے کہا کرتا ہوں کہ مرثد نے کہا ہوگا، الفاظ روایت کا حصہ نہیں، میں صرف اپنے جذبات بیان کرنے لگا ہوں کہ مرثد نے سوچا اور کہا ہوگا کہ اب میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے جس کے بعد وہ نام کی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ اب اس کا ہاتھ پکڑا ہے، جس کا ہاتھ تھامنے کے بعد کسی عورت کا ہاتھ مجھے گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس نے کہا اچھا تم مسلمان ہو گئے، تم ہی ہو پھر وہ جو مسلمان قیدیوں کو آزاد کرواتے ہو۔ اب بلیک میلنگ شروع ہو گئی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچاؤں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ بلیک میلنگ کا نام لے کر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو فروخت کرنے والوں سنو،
کہا تم شور مچانا چاہو تو مچا سکتی ہو، میں گناہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس نے شور مچایا، لوگ پیچھے لگے، بھاگے، بھاگتے بھاگتے ایک کھائی میں بیٹھ گئے۔ اوپر آنے والے 3 نوجوان ہیں، انہوں نے دیکھا غائب ہو گیا ہے، چلو پتہ چل گیا بندہ کون ہے، واپس مڑنے لگے۔ ایک کہتا ٹھہرو یار مجھے ذرا حاجت ہوئی ہے، میں پیشاب کر لوں۔ بیٹھا، اس نے پیشاب کیا مرصد کے اوپر، دوسرا، تیسرا۔ جب یہ مدینے پہنچا، جانتے ہو محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے اس کے استقبال کیا۔ یہ کردار صحابہ کا تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ان کی غیرت، حمیت، دین کے لیے ان کی قربانیاں، اس لیے کہ تمہارا مطمع نظر یہ نہیں ہے۔ جب تم صحابہ کو اس طرح سے پڑھنے آؤ گے تو تم دیکھو گے نبی پوچھ رہے ہیں آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ نبی کا یار اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے رکھا ہے۔ آج تم میں سے عیادت مریض کی کس نے کی ہے؟ نبی کا یار اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے کی ہے۔ آج تم میں سے صدقہ کس نے کیا ہے؟ نبی کا یار کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! صدقہ کرنے والا، ایک ہی دن میں روزہ رکھنے والا، ایک ہی دن میں عیادت کرنے والا، ایک ہی دن میں کسی کی مدد کرنے والا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ چاروں کام کرنے والے تم ہی ہو سکتے ہو، ایک ہی دن میں یہ سارے کام تم ہی کر سکتے ہو۔ اور سنو اے ابو بکر، جب کل جنت کے لیے پکارا جا رہا ہوگا، لوگوں کو ایک ایک دروازے سے پکارا جائے گا، تم وہ ہو جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تم نے کبھی صحابہ کو اس طرح سے پڑھا ہو؟ پھر تم دیکھتے صحابہ کی محبت، صحابہ کی نبی کے ساتھ وابستگی۔ وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا، میں پھر واپس آ جاتا ہوں، پھر آقا آپ کے منور چہرے کو دیکھ کر چین محسوس کرتا ہوں۔ نبی میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، یہاں تو چین کا یہ ڈپو کھلا ہوا ہے، میں بے چین ہوتا ہوں، مجھے اس کی اشتہا ہوتی ہے، مجھے اس کی طلب ہوتی ہے، میں آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں۔ کل جب آپ جنت میں ہوں گے آپ تو بڑے اعلیٰ اور اوپر والے درجے میں ہوں گے، میں جانے کہاں ہوں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، چین کیسے حاصل ہوگا؟ میرے نبی نے کیا شاندار بات ارشاد فرمائی، اس کو ہی نہیں بلکہ ہر عاشق کو اور ہر محب کو آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا سنو اور مجھ سے محبت کرنے والے، بے چین ہو کر میرا چہرہ دیکھ کر چین پانے والے، سن المرء مع من احببت، یہ ہیں صحابہ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ بات کبھی تمہیں دکھائی نہیں دی اس لیے کہ تم یہ پڑھتے نہیں ہو، تم اس طرح سے صحابہ کے پاس آتے نہیں ہو، تم عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر سنتے نہیں ہو۔ تم تلاش کرتے ہو کہ مرزا جیلمی کیا کہتا ہے، تم تلاش کرتے ہو امیر حمزہ کیا کہتا ہے، تم تلاش کرتے ہو فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ سنو، رب کہتا ہے، رب میں نے اس لیے نبی کو یہ جماعت دی ہے تاکہ دشمن یہ چاہتے ہیں یہ نور مکمل نہ ہو، اور میں یہ نور مکمل کر کے چھوڑوں گا۔ اس نور کو تمام کرنے والے صحابہ، اس کے امین صحابہ، اس کے دفاع کرنے والے صحابہ، اس کے محافظ صحابہ، اس کے مبلغ صحابہ، صحابہ بات بیان کرنے والے، نبی کی کیفیات بیان کرنے والے۔ اللہ سے ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اور تم نبی کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو، کیونکہ نبی کے صحابہ کے دشمن عبداللہ بن ابی جیسے تو ہو سکتے ہیں، صدیق کی طرح کے نبی کے ساتھیوں کے دوست اور محب بن جاؤ، جیسے وہ محبت کرتے تھے ویسے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔